بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی، یہ دوسرا سبق نکیرہ اور معرفہ کے بیان میں ہے۔ اصل ہمارا مقصود تمرین کو حل کرنا ہے، تو اختصار کے ساتھ آپ ان کی اسم کی جو قسمیں ہیں نکیرہ اور معرفہ ان کی تعریفات سمجھ لیں بھی۔ میں انشاءاللہ ہلکی ہلکی تشریح بھی کروں گا، پہلے جو لکھا ہے وہ پڑھ لوں۔ یہاں لکھی تعریف نکیرہ کی کہ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اس میں نکیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا، جیسے کتابن کوئی کتاب۔ تو اب دیکھیں، دنیا بھر کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں سے کسی کو بھی آپ کتاب کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری مثال رجلن کوئی آدمی، کوئی مرد، دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ رجل کہہ سکتے ہیں۔ دوسری تعریف ہے معرفہ کی۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین اور مخصوص چیز کو بتائے، جیسے الکتاب کوئی خاص کتاب، الفرس کوئی مخصوص گھوڑا، دہلی مخصوص شہر کا نام، خالدن ایک مخصوص شخص کا نام ہے۔ تو اب یہاں اس چیز کو سمجھے، یہاں پہ جو دہلی آیا ہے یہ اسی شہر کو کہیں گے جس کا نام دہلی ہوگا، ورنہ ہم ہر شہر کو دہلی نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ یہ مخصوص نام ہے، مخصوص شہر کا نام ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ نوٹ پہلے میں یہاں دیکھ کے پڑھ لوں، پھر اس کی تشریح آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نکیرہ کا ترجمہ عام طور پر لفظ کوئی، کوئی ایک، چند اور کچھ سے کیا جاتا ہے، اور معرفہ کا ترجمہ مطلقاً، یعنی اس کے ترجمے میں لفظ خاص یا مخصوص لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات ذہن میں ہوتی ہے اور سننے والا اس کو سمجھتا ہے۔ اب یہاں آپ ایک چیز سمجھیں بھی کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو چیز نکیرہ ہے یا تو وہ شمار کی جا سکتی ہوگی یا نہیں۔ اگر وہ چیز ایسی ہے جسے شمار میں لایا جا سکتا ہے، یعنی جس کو ہم گن سکتے ہیں، مثلا کتاب ہے، اس کو ہم گن سکتے ہیں۔ رجلن ہے، رجل آدمی، اس کو ہم گن سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ اگر وہ واحد ہے تو اس کا ترجمہ کوئی یا کوئی ایک سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کو شمار میں لایا جا سکتا ہے، اس کا ترجمہ نکیرہ میں کیا کریں گے؟ کوئی یا کوئی ایک سے۔ تو اگر وہ جمع ہے، مثلا کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب، رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال، تو پھر اس صورت میں چند کا ترجمہ کریں گے یا کچھ سے ترجمہ کریں گے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے جسے شمار میں لایا ہی نہیں جا سکتا، جس کو گن ہی نہیں سکتے، مثلا ماؤن پانی۔ اب دیکھیں پانی، اس کو ہم شمار نہیں لا سکتے، میں نے 2 پانی پیے، 3 پانی پیے، اس کو گن نہیں سکتے بھی۔ تو ایسی صورت میں ترجمہ کیا کرنا ہم نے اس کا؟ کچھ، جیسے ماؤن کچھ پانی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اب معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں۔ میں ہلکی ہلکی تشریح بھی انشاءاللہ ساتھ کروں گا، پہلے جو لکھا ہے اس کو پڑھ لوں بھی۔ نمبر 1، عالم، افراد اور اشخاص اور شہر وغیرہ کے خصوصی نام جو مخصوص طریقے پر رکھ لیے جائیں، جیسے خالد، محمود، دہلی، مکہ، المدینہ، مصر، العراق وغیرہ۔ یہاں یہ سمجھیں یہ سب متعین افراد یا شہر کے نام ہیں۔ تو پہلے بھی میں نے مثال دی کہ دہلی اسی شہر کو کہیں گے جو دہلی ہوگا، پاکستان اسی ملک کو کہیں گے جو جس کا نام پاکستان ہوگا، لاہور اسی شہر کو کہیں گے جس کا نام لاہور ہوگا۔ تو بہرحال آگے دوسرے نمبر پہ ہے معرف باللام، یعنی ہر وہ اسم جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنا لیا گیا ہو، جیسے البیت، الکتاب، الولد، الرسول وغیرہ۔ یہ سارے الفاظ الف لام لگانے سے پہلے نکیرہ تھے، الف لام لگانے سے یہ معرفہ ہو گئے۔ اچھا جی، آگے لکھا ہے کہ الف لام جس کو حرف تعریف کہا جاتا ہے، یعنی معرفہ بنانے والا حرف، جب کسی نکیرہ کو معرفہ بنانا مقصود ہو تو اس پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنا لیتے ہیں، جیسے رجل سے الرجل۔ اب دیکھیں رجل نکیرہ تھا تو اس کو ہم نے معرفہ کیسے بنایا؟ شروع میں الف لام لگا دیا۔ ولد نکیرہ ہے، اس کو معرفہ کیسے بنائیں گے؟ شروع میں الف لام لگا دیں گے، الولد، اب یہ معرفہ ہو گیا وغیرہ۔ اچھا جی، جس لفظ پر الف لام داخل ہو اس پر تنوین نہیں آتی بھی، یہ اصول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ الولدن نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس کے شروع میں الف لام آ گیا ہے،
کیوں؟ اصول یہ ہے کہ جس لفظ پر الف لام داخل ہو اس پر تنوین نہیں آتی۔ عالم یعنی ناموں پر الف لام داخل نہیں ہوتا، ہاں البتہ جن ناموں پر شروع ہی سے الف لام ہو وہ باقی رہے گا، جیسے المدینہ، العراق، البصرہ، اس پر شروع سے ہی الف لام داخل ہے، تو آپ ہر نام پر الف لام نہیں لگا سکتے بھی۔ نمبر 3 اس میں ضمیر، جیسے ہوا، ہما، ہم، انتا، انا، نحن وغیرہ، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 4 اس میں اشارہ، ہاذا، ہاذہی، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ۔ ذالکا، تلکا، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ۔ ہا اولائی، یہ سب، اولائکا، وہ سب۔ تو اصل جو ہمارا مقصود ہے وہ تمرین کو ایک جدید طرز سے حل کرنا ہے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 5 اس میں موصول، جیسے الذی، اللتی، اس کا معنی کیا ہے؟ جو۔ الذین، اللائی، جو، چونکہ یہ جمع ہے۔ اچھا جی، نمبر 6 منادا، جیسے یا راجولو، یا والادو۔ تو دیکھیں آپ کسی کو پکارتے ہیں یا کہہ کر تو وہ مخصوص ہو جاتا ہے، جیسے کوئی 10 بندے آپ کہتے ہیں اوئے ادھر آ، جس کی طرف اشارہ کیا ہے، یا یعنی جس کو آپ نے کہا اوئے ادھر آ، تو یا اس کا معنی کیا ہے؟ اے آدمی۔ تو بہرحال منادا یہ بھی معرفہ کی قسم ہے۔ نمبر 7 مضاف الی المعرفہ، یعنی ہر وہ اسم جو معرفہ کی پہلی 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے کتاب محمود، محمود کی کتاب۔ اب دیکھیں کتاب یہ نکرہ تھی، تو اب اس کی معرفہ کی پہلی 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف اضافت کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ علم، محمود۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ کتاب کیا ہو گئی؟ اب معرفہ بن گئی ہے، مخصوص ہو گئی ہے۔ فرس الرجل، مخصوص معلوم اور مخصوص آدمی کا گھوڑا۔ قلمہ، اس کا قلم۔ کتاب الذی جاء، اس کی کتاب، کس کی؟ جو آیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب تمرین کو ہم حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ تمرین نمبر 2، سب سے پہلے ہم تمرین کے الفاظ اور معنی دیکھتے ہیں، پھر واحد اور جمع کو دیکھیں گے، پھر آخر میں انشاءاللہ ہر لفظ کا ترجمہ کریں گے، معرفہ اور نکرہ کی پہچان کرتے ہوئے بھی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں بھی، القلم ہے، جمع اقلام، اس کا معنی کیا ہے؟ قلم۔ الکتاب، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ کتب، کتب، تو معنی کیا ہے؟ کتاب۔ کراستن، جمع کراسات بھی اس کی آتی ہے اور کراریس بھی آتی ہے، معنی کیا ہے؟ کاپی۔ پھر ذہن میں رکھیں کراستن اس کی 2 طرح سے جمع آتی ہے، نمبر 1 کراسات، نمبر 2 کراریس، معنی اس کا کاپی۔ نمبر 3 حبرن، جمع حبورن اس کی آتی ہے، معنی ہے روشنائی۔ مرسمن، جمع مراسیم، معنی ہے پینسل۔ آگے لفظ آ گیا المحبر، جمع محابر، معنی دوات۔ دوات کہتے ہیں جس میں روشنائی رکھی جاتی ہے، جو برتن وغیرہ ہوتا ہے۔ آگے آ گیا السبوراتو، اس کی جمع آتی ہے سبورات، معنی تختہ سیاہ، بلیک بورڈ۔ آگے لفظ آ گیا البستانو، اس کی جمع کیا ہے؟ بساتین، معنی کیا ہے؟ باغ۔ الشجراتو، یہ کل کے سبق میں اس کا تفصیل گزر چکی ہے۔ آگے آ گیا غصنن، جمع اغصان، معنی ٹہنی۔ الورق، جمع اوراق، اس کی جمع کیا؟ اوراق، معنی ورق، کاغذ، پتے کو بھی ورق کہتے ہیں۔ تو یہ سارے اس کے معنی ہے۔ آگے آ گیا الزہر، الزہر، جمع ازہار، اس کی جمع کیا ہے؟ ازہار، معنی پھول۔ آگے آ گیا الثمر، جمع اثمار، معنی کیا ہے؟ پھل۔ آگے لفظ آ گیا فاکہۃن، اس کی جمع آتی ہے فواکہ، معنی میوہ۔ آگے لفظ آ گیا بیتن، جمع اس کی کیا ہے؟ بیوتن، بیوتن، معنی کیا ہے؟ گھر۔ آگے آ گیا السقف، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ سقف، معنی ہے چھت۔ الباب، جمع ابواب، اس کا معنی کیا ہے؟ دروازہ۔ جدار، اس کی جمع آتی ہے جدران، معنی دیوار۔ المفتاح، جمع اس کی آتی ہے مفاتیح، معنی چابی۔ آگے لفظ آ گیا قفل، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اقفال۔
اور اس کا معنی کیا ہے؟ تالا۔ آگے آ گیا اشباکو، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ شبابیک، معنی کیا ہے؟ کھڑکی۔ آگے لفظ آ گیا الابو، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ آباء، معنی والد۔ آگے لفظ آ گیا الاخو، جمع اخوان بھی ہے اور اخوتن بھی ہے، معنی بھائی۔ الاستاذ، جمع اساتذتن، اس کی آتی ہے، معنی ہے استاذ۔ آگے آ گیا تلمیذن، جمع تلامیذ، اس کا معنی کیا ہے؟ طالب۔ آگے آ گیا الولد، جمع اولاد آتی ہے، معنی لڑکا۔ الخادم، جمع اس کی کیا ہے؟ خدام، خدام، معنی خادم۔ البنت، جمع بنات آتی ہے، معنی لڑکی۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ معرفہ اور نکرہ کا خیال کر کے ترجمہ کرنا ہے، یعنی جہاں لفظ معرفہ ہے تو اس کا ترجمہ معرفہ جیسا ہونا چاہیے، اگر نکرہ ہے تو کوئی کچھ لگا کر ہم ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے القلم، یہ کیا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے بھائی۔ معرفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ الف لام شروع میں آ گیا ہے، تو ترجمہ کیا کرنا ہے؟ صرف قلم۔ اب اس کا ترجمہ کس سے کریں گے؟ قلم سے۔ الکتاب، یہ بھی معرفہ ہے، تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ کتاب۔ آگے آ گیا کراستن، اب یہ لفظ نکرہ ہے تو اب اس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے کوئی ایک سے، یعنی کوئی کاپی یا ایک کاپی۔ آگے آگے حبرن، اس کے معنی ہے روشنائی، اور پہلے بتایا کہ حبرن روشنائی ایسی چیز ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جس کو گن نہیں سکتے بھی، اس لیے اب اس کا ترجمہ کریں گے کچھ روشنائی۔ مرصبن، یہ بھی نکرہ ہے، اس کا ترجمہ ایک پینسل یا کوئی پینسل سے کرنا پڑے گا۔ اچھا، معنی پیچھے میں نے جمع واحد کرتے ہوئے بتا دیا ہے، تو بس اصول ذہن میں رکھیں بھی۔ معرفہ کا ترجمہ جب کرنا ہے تو اس کے ساتھ مخصوص خاص کچھ نہیں لگانا، القلم بس اس کا قلم ہے، الکتاب کتاب، اس کا ترجمہ کرنا ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے۔ اب کراستن، یہ نکرہ ہے، تو نکرہ کا ترجمہ کرتے وقت یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم شمار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا ہم نے ترجمہ اب کراستن، کاپی، کاپیوں کو شمار کیا جا سکتا ہے نا، گن سکتے ہیں، ایک کاپی لے کر آؤ، دو کاپیاں لاؤ بھی، تو اب اس کے لیے ایک یا کچھ یہ ہم لگا دیں گے، یعنی کوئی یا ایک۔ اور آگے لفظ آ گیا تھا حبرن، یہ ایک ایسا لفظ آ گیا اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، روشنائی کو کون شمار کر سکتا؟ کوئی نہیں، تو لہٰذا اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ کچھ روشنائی۔ اسی طرح آپ نے ترجمہ تو خیر پہلے میں نے کر دیا تھا واحد جمع کرتے ہوئے بھی، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھی اس کاوش کو۔ تمام احباب، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر بھی کریں، کومنٹس بھی اچھا سا کریں بھی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔